دھوری مسکراہٹ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں جہاں دن بہت عام سے تھے اور راتیں بہت خاموش ہوتی تھی، وہاں ایک لڑکی زویا رہتی تھی جو ہمیشہ مسکراتی رہتی، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا درد چھپا ہوا تھا جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اپنے گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی اور ذمہ داریوں کے بوجھ نے اس کے بچپن کو بہت پہلے ہی چھین لیا تھا۔ ہر صبح وہ جلدی اٹھ کر گھر کے کام کرتی، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی اور پھر کالج چلی جاتی، جہاں وہ ہمیشہ سب کے لیے خوش مزاج اور ہنستی ہوئی دکھائی دیتی۔ مگر جب وہ اکیلی ہوتی تو اس کی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ دیتی۔ اسی کالج میں ایک لڑکا احمد بھی تھا، جو بہت خاموش طبیعت کا مالک تھا، نہ زیادہ دوست نہ زیادہ باتیں، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ بھی کوئی پرانی کہانی اپنے اندر لیے پھر رہا ہو۔ زویا اور احمد اکثر ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے تھے، مگر کبھی بات نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن کالج میں بارش کی وجہ سے سب لوگ ہال میں جمع تھے اور اسی ہجوم میں زویا کا بیگ پھسل کر گر گیا، جس سے اس کی کتابیں بکھر گئی۔ وہ جلدی سے جھک کر کتابیں اٹھانے لگی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی لمحے احمد آگے بڑھا اور خاموشی سے اس کی کتابیں اٹھا کر اسے دے دی۔ اس کی نظریں پہلی بار قریب سے ملی اور زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کے اندر چھپے ہوئے اداس حصے کو دیکھ لیا ہو۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی، مگر اس دن کے بعد کچھ بدل گیا تھا۔ احمد اب بھی خاموش تھا، مگر زویا کے دل میں اس کی خاموشی شور کرنے لگی تھی۔ وہ بار بار سوچتی کہ آخر ایک اجنبی انسان بغیر کچھ کہے بھی اتنا اپنا کیوں لگنے لگتا ہے۔ دوسری طرف احمد بھی اس لڑکی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تھکن کو محسوس کرنے لگا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں رہ پا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، مگر دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے کی بجائے احساس بڑھنے لگا تھا۔ زویا کی زندگی پہلے ہی ذمہ داریوں سے بھری ہوئی تھی، اور اب اس کے دل میں ایک ایسا احساس جگہ بنا رہا تھا جس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ مگر دل ہمیشہ وقت سے نہیں دیکھتا، وہ صرف احساس دیکھتا ہے، اور احمد کی خاموش موجودگی اس کے دل میں ایک ایسی جگہ بنا رہی تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ زویا کی زندگی میں احمد کی آمد کسی بہار سے کم نہیں تھی، وہ بہار جس کی خوشبو محسوس تو کی جا سکتی ہے، مگر اسے ہمیشہ کے لیے قید نہیں کیا جا سکتا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ اب وہ کبھی لائبریری میں ایک ہی میز پر بیٹھ جاتے اور کبھی کالج کے باغ میں چند لمحے ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتے۔ ان کی باتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، مگر دلوں کی زبان اکثر لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ زویا پہلی بار اپنی زندگی میں خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے برسوں سے اس کے کندھے پر رکھا ہوا بوجھ کسی نے تھوڑا سا بانٹ لیا ہو۔ احمد بھی اس کی زندگی کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زویا ہنستی ضرور ہے، مگر اس کے دل میں بہت سارے زخم چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا، احمد نے زویا کو کالج کے باغ میں بلایا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا تو احمد نے دھیمی آواز میں کہا، کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ ان کے بغیر ہر چیز ادھوری لگنے لگتی ہے، اور تم میرے لیے وہی شخص بن چکی ہو۔ یہ سنتے ہی زویا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے برسوں بعد اپنے دل کو اتنا خوش محسوس کیا تھا۔ اس دن دونوں نے اپنے مستقبل کے خواب دیکھے، ایک چھوٹا سا گھر، ایک پرسکون زندگی اور ایک ایسا ساتھ جو کبھی ختم نہ ہو۔ لیکن قسمت انسان کے خوابوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ چند ماہ بعد احمد اچانک بدلنے لگا۔ اس کے فون کم آنے لگے، ملاقاتیں کم ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ زویا ہر روز خود کو سمجھاتی کہ شاید وہ مصروف ہو، شاید کوئی پریشانی ہو، مگر دل کسی کونے میں خوف کی جگہ بنا لی تھی۔ پھر ایک دن احمد نے اسے ایک پارک میں بلایا۔ اس دن موسم بھی عجیب اداس سا تھا، درختوں سے پتے گر رہے تھے اور ہوا میں خزاں کی خوشبو تھی۔ احمد کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے نظریں جھکا کر کہا، زویا میں تم سے ایک سچ چھپاتا رہا ہوں۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ احمد کی آواز بڑھانے لگی، میرے والد بہت بیمار ہیں اور گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔
انہوں نے میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے طے کر دی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت لڑا، مگر میں انہیں ان حالات میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ الفاظ زویا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے آس پاس کی دنیا رک گئی ہو۔ اس نے احمد کو دیکھا، وہی شخص جس کے ساتھ اس نے اپنی پوری زندگی کے خواب دیکھے تھے، آج اسی کے سامنے کھڑا ان خوابوں کو دفن کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس نے کوئی شور نہیں کیا، جو چیخنے بھی نہیں دیتے، صرف خاموش کر دیتے ہیں۔ احمد بھی رو رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید اپنی جان سے بھی زیادہ، لیکن میں بے بس ہوں، زویا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ محبت اگر نصیب میں ہو تو انسان صرف یاد بن جاتا ہے، اور شاید ہم بھی ایک دوسرے کی یاد بننے والے ہیں۔ اس دن دونوں الگ ہو گئے، نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی امید، صرف آنکھوں میں بے شمار آنسو اور دل میں ہمیشہ کے لیے بس جانے والا درد۔ سال گزرتے گئے، زویا نے اپنی زندگی کو دوبارہ سنبھال لیا۔ وہ اب ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی تھی، مگر وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اب مسکراہٹ میں اب ایک خاموش اداسی شامل تھی۔ ایک دن وہ بارش میں اسکول سے واپس آ رہی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ احمد تھا۔ وقت نے دونوں کو بدل دیا تھا، مگر پہچان اب بھی باقی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں وہی نمی تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کچھ محبتیں ختم نہیں ہوتی، بس ادھوری رہ جاتی ہیں۔ زویا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ اور کچھ لوگ کبھی بھولے نہیں جاتے، چاہے زندگی انہیں کتنا ہی دور کیوں نہ لے جائے۔ بارش تیز ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو آخری بار دیکھا اور پھر اپنے اپنے رستے پر چل دیے۔ اس بار ان کے درمیان کوئی وعدہ نہیں تھا، کوئی خواب نہیں تھا، صرف ایک محبت تھی جو کبھی مکمل نہ ہو سکی، مگر اتنی سچی تھی کہ عمر بھر ان کے دلوں میں زندہ رہی۔ کچھ محبتوں کا انجام ساتھ نہیں ہوتا، یاد ہوتا ہے، اور بعض یادیں پوری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ بن جاتی ہیں۔ اور شاید ان دونوں کی محبت بھی ایسی ہی تھی، جو دلوں میں زندہ رہی، جو پوری تو نہ ہو سکی، لیکن ان کے دل کو ہمیشہ مہکائے رکھے گی۔ شکریہ۔ اختتام۔